بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ بے شمار واقعات جنم لے رہے ہیں۔ پوری دنیا ایک وسیع تلاطم کے اندر آئی ہوئی ہے۔ کہیں سکون نہیں ہے، اور انسان خود اپنی تباہی کا سامان جمع کر چکا ہے۔ ایک تھوڑی سی ماچس کی تیلی لگنے کی ضرورت ہے، یہ زمین تو بالکل یوں پسو ہو کے گیند کے گولے کے سے بھی کم رہ جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی اگر ان کی باتیں سنیں۔ اور دوسری طرف حکومت پنجاب 10-11 ارب کا جہاز خرید رہی ہے۔ پہلے بھی ہے جہاز، مگر اس میں بیڈ نہیں لگا ہوا، اس میں بیڈ بھی لگا ہوگا، اور یعنی اس 10 ارب کے ساتھ پورا PIA بیچ دیا گیا ہے۔ کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو طے کیا ہوا ہے کہ اس ملک کا تیا پانچا کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر دنیا کے منظر نامے پہ جائیں تو ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو تقریر کرتے ہوئے، اور اس میں پیس بورڈ کے سارے اس کے جو پالتو رہنمایان قوم ہیں وہ اپنی اپنی حاضری لگا رہے ہیں۔ کہتا ہے وہ نام لیتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سارے صدور، اور ہمارے وزیر اعظم کو تو بطور خاص دکھایا ہے، لیکن یہیں پہ نہیں رکا۔ فیلڈ مارشل فیلڈ مارشل فیلڈ مارشل۔ پاکستان تو بہت مشہور ہو گیا ہے۔ جائیں اپنے فلسطینیوں کو شہید کریں، تمہارا کام ہی یہی رہ گیا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ شاباشی وہاں بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ میری تعریف کر رہا ہے، میں اور دیکھوں تاکہ اور چلو ایک آدھ فکرہ اور بھی میری تعریف کا بول دے۔ یہ ہے ایک حیثیت جو ہماری قسمت کے مالک بنے بیٹھے ہیں، سویلین ہوں یا ملٹری ڈکٹیٹر عاصم منیر ہو، اسی بات پہ خوش ہے۔ کسی کا خون ان سے باہر ہے، بچوں کے لاشوں کے اس پر آپ اپنے فوجی بوٹوں کے نیچے رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔
نہ ان کو اللہ کا گھر نظر آئے گا، نہ بیت المقدس نظر آئے گا. نظر آئیں گے تو صرف ڈالر نظر آئیں گے. یہ ہے صورت حالات. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں، بار بار وہ دھمکیاں دے رہا ہے امریکہ، اور کہ اگلے 2 گھنٹے کے اندر ایران پہ حملہ کر دیا جائے گا. نیتن کہتا ہے اس سے بھی پہلے کریں. اب وہ کئی 2 گھنٹے گزر گئے ہیں، کیونکہ ایران کا جواب کیا ہے نا، بازاران وطن جو ہے وہ انہوں نے اپنے امریکہ کے جہازوں کو گھیرا ہوا ہے. وہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم رستہ بند کر دیں گے. امریکہ کہتا ہے کہ 2 بڑے جہاز ہم نے ڈبو دیے امریکہ کے، تو ہرمز کا رستہ بند ہو جائے گا. بس اسی دن دنیا بھی تقریباً ختم ہو جائے گی. 20% تیل دنیا کا یہیں سے جاتا ہے. اب روس کو تو روک لیا امریکہ نے، انڈیا کو تو روک لیا امریکہ نے. وہ چونکہ چاپلوس قوم ہے. اب روس اور چائنا کھل کے وہ ایران کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. سعودی عرب بھی بار بار ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اڈے استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسا سعودی عرب کا پاکستان سے دفاعی معاہدہ ہوا ہے، ایران سے بھی ہو جائے. اور یہ تو ہونا ہے. پاکستان اس وقت ایک غاصب کی حکومت ہے یہاں پہ، جس نے غصب کیا ہوا ہے. غصب وہ غاصب ہے، وہ اس پاکستان کے اوپر قابض ہے، ڈکٹیٹر ہے. شہباز شریف کا تو نام لینے کی کیا ضرورت، لیکن یہ مزے تو کر رہے ہیں. 10 ارب روپے کا 10 ارب کا ایک جہاز وہ وزیر اعلیٰ کے لیے. سو ایسی صورت حالات میں ان کو تو خیر فکر نہیں ہے، یہ تو اپنی لوٹ کسوٹ اپنے حساب کی کر رہے ہیں. لیکن جو زرداری صاحب ہیں دوسرے، اس کو تو آپ استثناء دے چکے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا ڈاکو تلاش کرو وہ تو آصف زرداری صاحب ہے. اس نے تو پیپل پارٹی کی اساس پہ بے نظیر بھٹو صاحب کا، ہم نے تو ساری زندگی ان کی مخالفت کی، لیکن بہرحال وہ ان کی پارٹی کی اساس ہے. ان کی پارٹی کے اساس کو بھی بیچ کھائے گا، ایسا ڈاکو ہے. مجھے ایک دفعہ کہا
वाली सबात मियाँ गुल औरंगजेब ने कि तुम देख लेना, इसको बिलावल को मरवा के भी इक़्तिदार मिले तो ये उसको तरजीह देगा जरदारी साहब। बहरहाल वो बात तो मैं नहीं कहता, मियाँ गुल ने ये कही थी मुझसे वाली सबात ने। बात यह कि यहाँ पे बिल्कुल डाकुओं चोरों का सुबह शाम लूटने के अलावा वो काम ही कोई नहीं करते। अब सोच हाल ये है कि उनका कोई मुकाबला कर रहा है, उसमें मुझे अफसोस हुआ है ये जो गंडापुर है, गंडापुर अमीन गंडापुर, उसकी क्या हैसियत क्या थी? कभी वहां से वो काउंसलर का इलेक्शन भी लड़े ही नहीं है। बनना या ना बनना तो बात की बात है। तो वो आके सीधा पड़ गया है अलीमा खान को। मैं अगर मुझसे राय पूछे तो इस वक्त तहरीक इस्तकलाल का, तहरीक इंसाफ का उसकी क़यादत जो है वो अलीमा खान के पास ही है, जो उसकी हैसियत को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पार्टी सारी जो है कॉम्प्रोमाइज पार्टी है, किसी एक को देखोगे तो पीछे कहानी निकल आएगी, लेकिन उस पार्टी के अंदर जो कुर्बानियां दे रहे हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। तहरीक इंसाफ ने उसको ये कहते हैं और वो उसको खत्म करे तहरीक इंसाफ को, और समझ आए नहीं इन्हें कि इमरान खान जो है उसकी पार्टी भी खत्म कर दे, वो अकेले ही आपसे ज्यादा है, अकेला आपको वो डिफीट दे चुका है। अब आप अपने जख्मों को सहलाते फिरते हो। हमारे फौजी की आदत भी, फौजी की आदत है क्या? वो इस मुल्क के एक डाकू है और मुल्क पे कब्जा किया हुआ है 78 साल से। मैं तो लड़ा हूं, हर एक से लड़ा हूं, मैंने तो बर्दाश्त नहीं किया। नवाज शरीफ जाके थक जाता था, मैं वहां से आगे लड़ना शुरू कर देता। मुझे तो पार्टी के अंदर भी मेरे नवाज शरीफ ने यार एक वर्कर के खिलाफ इतनी साजिशें की, चलो अच्छा किया, लेकिन इसके बावजूद जब वो लड़ा मैं साथ खड़ा था, इमरान लड़ा मैं साथ खड़ा था। जब ये तक के पीछे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते थे मैं फिर अलग हो जाता था। आज भी मैं खड़ा हूं। मुझे आजकल बतौर खास जितनी हम धमकियां दे रहे हैं, मैं कोई अपनी अकल का इलाज कराओ। मैं जहां बार बार कहता हूँ 1964 में खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा हूं। इस मुल्क की जान छोड़ दो, मेरे मुल्क के जर्नैलों छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो अब ये सच्ची बात बता रहा हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, मैंने जिंदगी भर यही कुछ देखा है। अब लोगों का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है। वो पाकिस्तान को भी
اس کے خلاف بھی باتیں کرنے لگ گئے لوگ. فوج تو چھوڑو، فوج کے خلاف تو کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر بھی ایسی صورت حالات کے لیے آپ کو تنخواہ کون دے گا؟ اب تو آپ ٹھیک ہے اس کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غزہ اندر جانے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، لیکن آپ کی تنخواہ اتنی بڑی فوج کی کون دے گا؟ کون زمینیں دے گا؟ کہاں تم لوٹ مار کرو گے؟ خود بھی یہ ملک ہے، اس کو کھا لو تھوڑا بہت، مگر یہ نہ کرو کہ پورا ملک ہی کھا جاؤ. اتنی بھوک نہ بڑھاؤ، اپنے معدے اتنے کھلے نہ رکھو کہ پاکستان بھی اس میں غرق ہو جائے. نہیں، اس کے اوپر لوگوں کے اندر ری ایکشن پیدا ہو چکا ہے. یہ ری ایکشن جو ہے آگے جا کے انقلاب کی بحث بن سکتا ہے، اور لیڈر ان کا ہے عمران خان. وہ بیٹھتا نہیں ہے. اس نے تو کہہ دیا کہ میں شہید ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں. آنکھیں کی بات میری چھوڑو، اب اس کا کیا کرو گے یار؟ تو ہم تو شاید آپ سے ڈر جائیں، آپ کی دھمکیوں سے. وہ تو نہیں ڈرتا، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، اکیلے نہیں رکھیں گے عمران خان کو. عمران خان جتنی طاقت، قوت، آواز ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے.